بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب امت کے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت پیاری معلومات شیئر کریں گے۔ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، مومن اور منافق کے رمضان میں کیا فرق ہے، حقیقی روزہ دار کون ہے، روزہ کی حالت میں موت کا آنا کیسا ہے، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب کتنا ہے اور روزہ کی جزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کی ذمہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ صحیح بخاری۔ محترم سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور یہ سخاوت ماہ رمضان میں مزید بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مہینے کے اختتام تک آیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اس وقت نیکیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما اور ہمیں روزوں اور تراویح پر استقامت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ حقیقی روزہ دار کون ہے؟ جس کی زبان جھوٹ، بیہودہ گوئی، گالم گلوچ اور غیبت سے محفوظ رہے، جس کی نگاہیں اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نامحرم کو دیکھنے سے بچی رہیں، جس کے کان موسیقی اور ڈول بازوں کی آوازوں سے محفوظ رہیں، جس کی شرمگاہ فحش اور شہوت کے کاموں سے بچی رہے اور جس کے تمام اعضاء گناہوں سے رکے رہیں۔ یہی روزہ کی حقیقت ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی کا ثواب حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس سے بہتر مسلمانوں پر کوئی مہینہ نہیں گزرتا اور منافقین پر اس سے بدتر کوئی مہینہ نہیں گزرتا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قدردان کے لیے اجر و ثواب اور ناقدری کرنے والوں کے لیے گناہ اور وبال لکھ دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ مومن اس مہینے میں عبادات کے لیے پہلے سے تیاری کر لیتا ہے، جبکہ منافق اس مہینے میں مومنین کو غفلت میں ڈالنے اور انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ مومن کے لیے باعث نعمت اور سعادت اور منافق کے لیے باعث عذاب و سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رمضان المبارک کو مبارک کرے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا سارا سال ہی رمضان کی طرح مبارک گزرے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں بہن بھائیوں سے شیئر کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔